بعض اوقات جو ڈائریاں ہوتی ہیں، مثلا ہم نے ایک وکیل صاحب کی ڈائری پیش کروائی تھی جو کہتا تھا کہ جناب ہمیں علم نہیں ہے، یہ دعویٰ جات جو ہوئے پڑے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ جب ہم نے عدالت کو ریکویسٹ کی اور ڈائری پیش کی گئی تو سارے جو دعویٰ جات تھے سامنے آ گئے۔ Audio Jungle. جی یہ اگلا سوال جو میرے سامنے ہے اس میں جی انہوں نے پوچھا ہے کہ روز نامچہ جو پٹواری کا روز نامچہ ہوتا ہے اس کی کوئی اہمیت ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ آپ اس کی پہلے فلاسفی سمجھیں۔ پٹواری جو ہے وہ ایک پبلک سرونٹ ہے اور وہ مقرر شدہ ہے ریاست کی جانب سے، اس کے پاس 9 رجسٹر ہوتے ہیں۔ اب یہ روز نامچہ واقعاتی ہے بھی کہ اس کے پاس ایک رجسٹر ہے روز نامچہ یعنی ڈائری، اس میں اس کے بعد یہ ایک روز نامچہ واقعاتی ہوتا ہے اور ایک روز نامچہ کارگزاری ہوتا ہے۔ تو اکثر جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے، مثلا اورل سیل کوئی ہوئی، اس کو اس میں اندراج کرتا ہے۔ ایون بارش ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، اس موضع محال میں چک میں تب وہ اسے درج کرتا ہے۔ اب آپ نے اپنے سوال کو سپیسیفائی نہیں کیا، آپ نے ایک جنرل پوچھ لیا ہے کہ روز نامچہ واقعات کی کوئی اہمیت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو 1-2 مثالوں سے اس کو وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک میرے پاس ایک کیس آیا جس میں کوئی مسئلہ تھا سیل میں، تو عدالت نے کہا کہ ایک ایویڈنس اور بھی ہوگی، وہ ہے روز نامچہ، وہ لے آؤ۔ بہت پرانا کیس تھا اور ٹرانزیکشن بھی بہت پرانی تھی، تو پٹواری بھی کئی فوت ہو چکے تھے۔ ریکارڈ پیش کیا گیا تو ثابت یہ ہوا کہ جناب یہ دونوں بندے پیش ہوئے تھے اور پٹواری نے یہ رپٹ درج کی تھی جو زمین کے سیل ہونے کے بارے میں جو شواہد ثبوت کہہ لیں یا جو بھی اس کے سامنے پیش ہوئے، تو انہوں نے وہ اس کا پٹواری صاحب نے اس کا اندراج کیا، تو اس اندراج سے وہ سیل ثابت ہو گئی۔ یعنی کوئی ایسی ٹرانزیکشن ڈے ٹو ڈے یوز میں، یہ تو آپ نے روز نامچہ واقعاتی کارگزاری کی بات پوچھ رہی ہے۔ بعض اوقات جو ڈائریاں ہوتی ہیں، مثلا ہم نے ایک وکیل صاحب کی ڈائری پیش کروائی تھی جو کہتا تھا کہ جناب ہمیں علم نہیں ہے، یہ دعویٰ جات جو ہوئے پڑے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ جب ہم نے عدالت کو ریکویسٹ کی اور ڈائری پیش کی گئی تو سارے جو دعویٰ جات تھے سامنے آ گئے کہ جناب ان کو نالج تھا اور اس میں پیش نہیں ہوئے، تو ہم نے اس میں جو ہے وہ ایکس پارٹی پروسیڈنگ پھر کروائیں، یک طرفہ اس کا بیان بھی آ گیا۔ جو وکیل صاحب تھے جونیئر تھے بہرحال، تو کوئی بھی چیز جو لکھی ہوئی ہو، آرٹیکل 46 ہے قانون شہادت کا، کوئی بندہ مر جائے تو وہ اپنی ڈائری میں جو کچھ لکھتا رہا ہے اب وہ ایڈمیزیبل ہو گئی ایویڈنس میں۔ اسی طرح جہاز کا کیپٹن ہے، جہاز کریش ہوا، سمندری جہاز کا کیپٹن ہے، جہاز ڈوب گیا، تو اب اس کی کوئی ڈائری جو تھی وہ عدالت میں ایڈمیزیبل ہے، اس کے ایورمنٹس کنٹینٹس وہ پڑھے جائیں گے،
اور وہ قابل ادخال شہادت ہوگی، اور ان کی روشنی میں عدالت کسی نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ کر سکتی ہے۔ یعنی کوئی بھی تحریر ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے جو کسی خاص بزنس آورز میں کوئی بھی امپلائی ہے، وہ اگر اسے سر انجام دے رہا ہے تو وہ قابل ادخال شہادت ہوتی ہے۔ چیز ہے کہ اب دیکھیں پٹواری جو ہے تو ریاست کی طرف سے مقرر شدہ ایک پبلک سرونٹ ہے، تو یہ کہنا کہ جناب وہ اس کی وہ غلطی کرتے ہیں اور وہ فلاں بےایمانی کر لیتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن ایک پریزمپشن آف لا بھی ہوتی ہے، پریزمپشن آف ٹروتھ بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ مجبوری ہے، ایون آپ یہ دیکھیں کہ رجسٹری ہوتی ہے، ابھی میں نے آپ کو ایک سوال کا جواب دیا تھا، رجسٹری بھی چیلنجیبل ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میری رجسٹری آ گئی ہے اور جناب یہ، کیونکہ ایڈمنسٹریٹو مسئلے ہوتے ہیں، ان کو چلانے کے لیے جو رجسٹرار ہے، رجسٹری کرنے والا، وہ عدالت نہیں ہوتی، وہ ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہے، اس کو اختیارات ملے ہوئے ہیں کہ بہت سے مسائل کو نپٹانے کے لیے، گورنمنٹ کا ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے یہ اس طرح ادارے وجود میں آتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو کوئی گریونس ہے کہ جناب کسی اور کو پیش کر کے رجسٹری ہو گئی ہے اور یہ اس طرح جعل سازی ہو گئی ہے، قبضہ میرے پاس ہے اور پیپر ورک ہوا ہے، تو یہ سارا جو نظام ہے یہ پھر ہم عدالتوں میں چیلنج کرتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ یہ پھر بار ثبوت ہے، جسے ہم اونس پروبنڈی کہتے ہیں۔ اونس وہ شفٹ اس پر ہوتا ہے جو بینیفیشری ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے رجسٹری کروا لی ہے، ہم نے کوئی تیر مار لی ہے، اب کوئی اس کو نہیں چھیڑ سکتا، نہیں۔ جس نے اپنے حق میں رجسٹری کروائی ہے، اب وہ آگے آئے گا، وہ ثابت کرے گا کہ یہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی، پیسے کیسے دیے گئے، کہاں دیے گئے، اگر کوئی تملیغ وغیرہ ہے تو پرپوزل ایکسیپشنز کہاں ہوئی، قبضہ کس کے پاس ہے، کب دیا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا نظام جو ہے یہ عدالتیں پھر سنتی ہیں، اس کے بعد اپنا فیصلہ دیتی ہیں۔ تو آپ کے جو سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ جناب روزنامچہ کی جو اہمیت ہے وہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ بعض حالات میں تو اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اسی پر پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جی بندے فوت ہو گئے ہیں، جی پٹواری صاحبان سارے فوت ہو گئے ہیں، جی اب کیا کیا جائے۔ تو پھر کوئی بھی جو رائٹنگ ہے، کچھ ریٹن میٹیریل ہے، اور وہ ہو بھی اسٹیٹ کا بندہ اور کبھی چیلنج بھی نہ ہوئی ہو تحریر، اوکے۔ نیکسٹ سوال جناب جو میرے پاس ہے جناب، وہ فرماتے ہیں کہ خسرہ گرداوری جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کوئی اہمیت بھی ہے۔ خسرہ گرداوری جو ہوتا ہے یہ بھی پٹواری کا ایک رجسٹر ہے جو ہر 6 مہینے بعد اس میں قبضہ ریکارڈ کرتا ہے، موقع پر جاتا ہے، دیکھتا ہے، پھر ورلڈ لیول پر جو ہے وہ جو آپ کی اوپر رپورٹ جاتی ہے کہ ملک بھر میں جناب اتنی گندم کاشت ہوئی ہے، اتنی کپاس تھی، وغیرہ وغیرہ، جو بھی سلسلہ ہوتا ہے اس میں پٹواری صاحب ہر 6 مہینے بعد وہ اپنے رجسٹر میں لکھتے ہیں، جس کو خسرہ گرداوری کہا جاتا ہے۔ اس میں البتہ مسائل ہیں جو سابقہ تھا آرٹیکل 35 کے تحت، اس کے تحت بھی یہ ایڈمیزیبل ان ایویڈنس ہے کہ کسی کا قبضہ ڈاکومنٹریلی کیسے ثابت ہوگا۔ تو کہتے ہیں جناب یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ پیش کر دیا جائے، لیکن آپ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، کوئی بھی چیز فائنل نہیں ہوا کرتی۔ یہی اگر چیلنج ہو جائے اور اس کی اور پچھلی انٹریاں یا اگلے اندراجات وغیرہ وہ اگر پیش کر دیے جائیں عدالت کے سامنے، تو وہی چیز وہ پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اورل ایویڈنس بھی آیا کرتی ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی آیا کرتی ہے۔ تو بہرحال
اس کو شہادت میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور یہ شہادت کہلاتی ہے ریبٹیبل، قابل تردید۔ اس سے میں نے رجسٹری کی بات کی تھی، وہ بھی ریبٹیبل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیفینٹ قسم کی بات آ گئی کہ جناب اب اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہیں، کیونکہ انسان ہے، کام کرتا ہے، کبھی وہ رشوت لے کے کر لیتا ہے، کبھی رشتہ داری کے معاملے میں، کبھی محبت، کبھی پیار، کبھی دھوس دھاندلی، کبھی کچھ۔ تو اس لیے عدالتیں جو ہیں وہ اس چیز کو پھر گہرائی میں دیکھتی ہیں کہ آیا یہ کس سیناریو میں، کس سرکمسٹانسز میں، کن کے درمیان یہ جو چیزیں تھیں۔ ایک ٹرانزیکشن ہو گئی، اوکے، ہو گئی، لیکن